صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 225 سے آیت نمبر 229، 225 سے 229. گزشتہ صفحے میں آخری بات ان قسموں کے بارے میں تھی کہ جو انسان بے احتیاطی کی وجہ سے جذبات کی رو میں کھا لیتا ہے اور نیک کاموں کے ترک سے متعلق ہوتی ہیں. بگڑ کر کہہ دیا کہ بخدا میں اب اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک نہ کروں گا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان قسموں کو جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا مناسب ہے. مذمت کی گئی کہ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری ایسی لا یعنی قسم کی جو قسمیں ہیں، لغو قسمیں، ان پر تمہیں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا، مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن اگر تم دل سے پورے توجہ کے ساتھ اگر ایسی قسم کھاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مواخذہ ہوگا. اور اللہ غفور ہے اور اللہ حلیم ہے. پھر آگے پروردگار عالم نے خاص ایک قسم کا ذکر کیا جو خواتین سے اور ازواج اور بیویوں سے متعلق تھی، کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی قسم کھا لے جس کو اصطلاح کے اندر ایلا کہا جاتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اگر کوئی شخص قسم شرعی کھا لے جوش غضب میں تکیہ کلام کے طور پر نہیں، جو روا روی کے اندر ہوتا ہے، بلکہ سمجھی بوجھی قسم کہ وہ اپنی زوجہ سے تعلقات نہیں رکھے گا ازدواجی معاملات میں، تو اسے بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے تک تو ٹھیک ہے، اگر انہیں اس قسم پر قائم رہنا ہے تو اس کا حق ہے، کیونکہ 4 مہینے تک تو یوں بھی انسان کو ان تعلقات کو ڈیفر کرنے کا، نہ اختیار کرنے کا حق ہے. لیکن 4 مہینے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو زوجہ ہے اس کو حق زوجیت حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے. تو پھر اس موقع پر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ کفارہ دے کر قسم کو توڑ دے، اور اگر طلاق دینا چاہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے تو پھر وہ طلاق کی طرف چلا جائے. تو اب یہاں پر بنیادی طور پر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ خواتین کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اس طرح کا بے سر و پا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے بارے میں انسان بہت محتاط رہے. پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر طلاق کا وہ عزم کر لے، یعنی طلاق دینے کا وہ طے کر لے، یہ خود بتاتا ہے کہ طلاق کے معاملے کے اندر بھی پوری ایک انٹینشن ہونی چاہیے، ایک عزم ہے، ایک انشاء ہے، ایک ارادہ ہے. صرف نمائشی بات نہ ہو، صرف الفاظ کا جاری کر دینا نہ ہو، بلکہ پورا قصد ہو، ایک ارادہ، ایک نیت ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام نے سمجھایا بھی ہے کہ صرف جوش کی وجہ سے یا غضب میں اگر ایک انسان نے کوئی جملہ کہہ دیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا ارادہ کیا تو پھر اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. آگے پھر یہ ارشاد ہوا جو مطلقات یعنی جن کو طلاق دی جا رہی ہے ان کے بارے میں، اور ان کے عدے کا یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جن عورتوں کو طلاق دی جائے گی وہ پھر اپنے آپ کو روکیں گی. عدے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں. اور یہ عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ثلاثۃ قروء، اور قروء کی جو تعبیر اور تفسیر کی گئی ہے مذہب اہل بیت کے اندر وہ پاکی سے ہے کہ 3 پاکی تک وہ اپنے آپ کو روکیں گی، یعنی ایام سے پاک ہونے تک. اور انہیں جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے شکم میں، ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، یعنی جو ان کی پوزیشن ہے وہ اس کو بتا دیں کہ وہ حالت طہارت میں ہے، حالت حیض میں ہے یا حالت حمل میں ہے. ایون اگر بعد میں بھی ان کے لیے
واضح ہو جاتا ہے کہ مثلا حمل ہے تو وہ اس کے بارے میں واضح بتا دیں کہ ان کی یہ پوزیشن ہے. جیسے کہ اس کے ساتھ بہت سارے فقہی معاملات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں. مثلا جو حق رجوع ہے کہ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے طلاق رجعی کے اندر اگر یہ چاہے کہ وہ رجوع کرے یعنی طلاق کو فورفٹ کر دے، ختم کر دے اور واپس اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا چاہے تو جب تک یہ جو پیریڈ جو چل رہا ہے عدے کا اس میں اس کے پاس حق ہے. تو اب یہ جو اگر حمل ہے تو حمل کی وجہ سے جو مدت ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہیں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر جو المطلقات کہہ کر کہا گیا کہ ان کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 پاکی تک روکیں گی، تو یہ اگرچہ المطلقات یہاں پر بہت زیادہ عموم دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر، مگر چونکہ روایات اور تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر، احادیث کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے سے جو احادیث ہم تک پہنچی ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مثلا یا ایسا وہ خاتون کے جن کو مینوپاز ہے ان کا یہ حکم نہیں ہوگا. اسی طرح سے وہ خاتون کے جو غیر مدخول بہا ہے کہ جن کے ساتھ ازدواج تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے، میرج کنزیوم ہی نہیں ہوئی، ان کا بھی یہ حکم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے معاملہ جو حمل کا ہے وہ الگ بن جائے گا. تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فقہ کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تمام تر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر یہاں پر یہ بھی سمجھایا گیا کہ جو شوہر ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی ازواج کو واپس اپنے پاس لے جائیں اگر وہ حالات کو اور تعلقات کو درست رکھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ رجوع کا بھی جو حق دیا جا رہا ہے طلاق رجعی کے اندر وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم عورت کو ضرر پہنچاؤ یا اس کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ واقعاً تم اب اس کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہو کہ جس کے ذریعے سے ایک فیملی لائف، ایک ہنستی کھیلتی مسکراتی ایک فیملی کی تشکیل تم کرنا چاہتے ہو. تو اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نقصان پہنچانے کا تمہارا ارادہ نہ ہو. اور پھر چونکہ اس معاشرے کے اندر اور آج بھی بہت سے افراد کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جس طرح سے ان کے حقوق ہیں وہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں. تو یہ معاملات عورت کے حوالے سے پروردگار عالم نے سمجھائے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا کہ ان کے اوپر مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے اور وہ بھی بلا وجہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے اندر شوہر کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے نان و نفقے ان کے خرچوں کا خیال رکھیں اور اسی طرح سے ان کی عزت و ناموس کے وہ محافظ بنیں گے. اب اس کے بعد جو بحث آگے بڑھتی ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے طلاق کی تعداد کے بارے میں بتایا کہ طلاق و مرتان کہ ایسی طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. ایسی طلاق سے مراد یہ الف لام جو یہاں پر طلاق کے اوپر ہے اس سے یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ ایسی طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے جس کا ذکر ابھی سابق میں آیا ہے، یعنی وہی طلاق رجعی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تو یا تو پھر اب اچھے طریقے سے روک لو، او تسریح بِإِحْسَانٍ اور یا پھر انہیں مناسب طور پر روانہ کر دو. یعنی اب جو تیسری طلاق اگر دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں طلاق بائن وہ کہلاتی ہے کہ یہ جو مستقل اب ایک جدائی والی طلاق ہے. پہلی طلاق کے بعد عدے ہی کے اندر رجوع کی گنجائش موجود ہے، نکاح جدید کی بھی ضرورت نہیں ہے اور شوہر اگر چاہے تو اس طلاق کو فارفٹ قرار دے سکتا ہے. وہ پہلی طلاق ہے. دوسری طلاق میں بھی یہ آپشن ہوتا ہے کہ عدے کے دوران شوہر بغیر نکاح کے واپس رجوع کر لے، مگر 2 طلاقوں کے بعد جب تیسری طلاق آ جائے تو اس کی گنجائش نہیں رہتا. اور پھر یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 2 طلاقوں کا معاملہ اس طرح سے 3 طلاقوں سے جدا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کے صیغہ طلاق کے نتیجے میں کیا معاملہ ہوا، وہ عورت زوجیت سے خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ خارج ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اب وہ زوجہ نہیں ہے. اگر اس کے بعد اسی نشست کے اندر دوسری مرتبہ طلاق دے دی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا مصداق ہی وہ کیوں کر قرار پا سکتے ہیں. اور اگر پہلی دفعہ اللہ الفاظ سے وہ خارج نہیں ہوئی زوجیت سے، بعد کے الفاظ سے خارج ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام الفاظ کے مجموعے سے طلاق حاصل ہوئی، لہذا وہ 3 طلاق کہاں ہوئی، ایک ہی طلاق ہوئی. یہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا بڑا پیارا تبصرہ ہے
اور اس پر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے ان احباب کو کہ جو ایک ہی نشست کے اندر 3 طلاق کے قائل ہیں. تو 3 مرتبہ کی طلاق ایک نشست میں مذہب اہل بیت میں قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق اور طلاق کے بعد پھر عدہ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک نشست میں شرائط کے ساتھ جب وہ طلاق کہی جائے گی، صیغہ پڑھا جائے گا تو اسے ایک ہی مانا جائے گا، صرف الفاظ کو تکرار کر دینے کی وجہ سے وہ ایک سے زائد طلاق نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد آخری جو یہ آیت ہے اسی کے اندر خلا کا حکم بھی موجود ہے، اور خلا کا حکم یعنی طلاق ہی کی ایک اور قسم کہ جس کے اندر تقریباً شوہر اور بیوی کا معاملہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. تو طلاق رجعی جو تھی اس کے اندر تو مہر عورت کا حق تھا، وہ دیا جا چکا، اور اگر نہیں دیا تو شوہر کے ذمے پر ہے اور اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے وڈرا کر لے یا نہ دے. لیکن اگر طلاق خلا کا معاملہ ہے تو اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ عورت کوئی چیز آفر کرے اور اس کے ذریعے سے وہ طلاق لے لے. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود مہر جو ہے اگر اس نے نہیں لیا ہے تو مہر کو معاف کر دے، اور اگر وہ لے چکی ہے تو مہر کو پلٹا دے. اس کے نتیجے میں پھر یہ خلا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور پھر اس کی حیثیت بائن طلاق کی ہی بنے گی. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات جو ہے اس کو جاننے کے لیے پھر جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ ان کو اسٹڈی کیا جا سکے. یہاں پر آیت نمبر 229 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے.